83 میں یہ اللہ پاک کا فرمان سنا تھا کہ روزہ پرہیزگاری کے لیے رکھا جاتا ہے، کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری حاصل کرنا۔ آئیے آج مزید آیت نمبر 184 میں ہم مزید سنتے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ فرض روزے گنتی کے دن ہیں، صرف رمضان کا ایک مہینہ جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جس رب عز و جل نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، وہ اگر صرف ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے، اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم و روح، ظاہر و باطن، دنیا و آخرت کا فائدہ ہو، تو ضرور اس کی اطاعت کرو۔ حیض و نفاس والی عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، وہ تو بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہے۔ اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ مریض کو بھی رخصت ہے، جبکہ اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مریض کو محض بیماری یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل یا سابقہ تجربہ یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے غالب گمان حاصل ہو جو طبیب ظاہری طور پر فاسق نہ ہو، جو فی الحال بیمار نہ ہو، لیکن مسلمان ماہر طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جس مسافر نے طلوع فجر سے پہلے سفر شروع کیا تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر کیا اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی مسافر ابھی گھر میں ہے اور روزے کا سحری کا وقت
گھر کے اندر ہی ختم ہوا ہے اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس نے سفر کرنا ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ جس کو سحری سفر کے اندر آئے تو وہ روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت ہے۔ لیکن آج کا جدید دور کہ آج تو سفر پہلے والا سفر رہا ہی نہیں، آج تو کیا ہے کہ آرام دہ سیٹیں ہیں اور بہترین گاڑیاں ہیں اور اے سی لگے ہوئے ہیں کہ جن میں کوئی مشقت بھی نہیں، بندہ بڑے آرام سے جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھتا ہے، تو وہ تو اس کو تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی سفر کیا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ دوران سفر اگر روزہ رکھنا ہو تو ضرور رکھ لے، کہ اس کو جو ہے روزہ رکھنے سے اتنی مشقت کا سامنا نہیں ہے۔ اور کون بندہ ہے جو روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ شیخ فانی، یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا۔ جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ رکھنے کی امید ہے، کہ اتنی طاقت نہیں کہ آئندہ روزہ رکھ سکے، اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے فدیے کے طور پر نصف سا یعنی 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے یا اس کی قیمت دے دے، اور اگر فدیہ جو سے دینا ہوگا تو گندم سے دگنا دینا ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی تو اب روزہ وہ لازماً رکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی شیخ فانی غریب و نادار ہے اور فدیہ دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ فدیے کی مقدار تو مخصوص ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دیتا ہے تو بھی اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ جیسے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز کے خشوع و خضوع میں فرق پڑنے پر پورا باب صدقہ کر دیا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ مسافر و مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر اور افضل روزہ رکھنا ہے، کہ جیسا کہ آیت کے آخر میں فرمایا اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے دعا کریں اور اپنی پکی نیت کریں کہ رمضان کا روزہ میں نے نہیں چھوڑنا، رمضان کا روزہ میں نے رکھنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر بعد میں ہم روزہ رکھ بھی لیں تو رمضان کے روزے کے برابر تو ثواب نہیں ہوگا، اگرچہ ہمیں رکھنا تو پڑے گا۔ ایسا تو نہیں کہ بعد میں جناب روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، رکھنا تو پڑے گا یار۔ تو جب رکھنا ہی ہے تو آپ اب ہی رکھ لیتے ہیں یار، زیادہ بہتر ہے کہ رمضان کا روزہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم